Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair for coming. So today inshallah we'll be discussing about Surah Kahf. اور سورہ کہف میں نے اس لیے چوز کی ہے کیونکہ یہ ہمیں سلوشنز بتاتی ہے کہ فتنے کے دور میں کیا کرنا چاہیے، اسپیشلی 21 سینچری کے جو چیلنجز ہیں مسلمانوں کو جو لاحق ہیں اس کے حوالے سے ہمیں کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے، کس طرح ایکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی بیماری کا علاج نہ بتائے، تو ہر بیماری کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ دجال کون ہے، دجال کب آئے گا، دجالی فتنہ کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کے کیا سائنز ہوں گے، اور اس دور میں جب ہر چیز بہت ڈسیپٹیو ہوگی، جب ہر برائی جو ہے وہ اچھائی لگ رہی ہوگی، اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے ایکٹ کرنا ہے۔ تو سورہ کہف کی اہمیت اس حوالے سے بہت منفرد انداز سے واضح ہے حدیث میں آپ کو کچھ حدیث سناتا ہوں۔ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیا، ایک حدیث میں پہلی 10 آیا کا ذکر ہے، ایک حدیث میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے، جو بھی ان آیات کو میمورائز کرے گا، حفظ کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق سورہ کہف کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعے کے جمعے سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اٹ ول کم آؤٹ، اٹ ول شائن ایز اے لائٹ فار ہم آن دا ڈے آف ججمنٹ، وہ اس اندھیرے میں، وہ جو محشر، میدان محشر میں اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں وہ اس کے لیے ٹارچ لائٹ بن کے آئے گی اور اس کو گائیڈ کرے گی۔ سورہ کہف جو جمعے کے جمعے پڑھتا ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہر جمعے اس لیے بھی کہا گیا ہے شاید پڑھنے کو تاکہ ری انفورس ہوتا رہے وہ کانسیپٹس کیا ہے وہی ہم نے پڑھنے ہیں کہ فتنہ دجال سے یہ سورہ کس طرح بچائے گی انسان کو، اور اگر اس کو سمجھ لیں تو انسان فتنوں کے دور میں کیا کرے وہ چیز بھی سمجھ لے گا۔ پہلی ڈسکشن ہم کریں گے انشاءاللہ دجال کے حوالے سے کہ دجال کون ہے، دجال کب آئے گا، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ کچھ چیزیں آپ کو بہت واضح ہونی چاہیے آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے دا میننگ آف دا ورڈ دجال، اگر آپ دجال کا میننگ ہی سمجھ لیں تو آپ کو فتنہ دجال بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ پہلی چیز، دجال از ڈیرائیوڈ فرام دا روٹ ورڈ دجل البعیر، یہ ایک محاورہ ہے عربک کا، دجل البعیر، اٹ ایکچولی مینس کہ ہی، اس کا میں آپ کو میننگ بتاتا ہوں، ہی کورڈ دا کیمل وتھ ٹار۔ دجل البعیر کا مطلب ہے ہی کورڈ دا کیمل وتھ ٹار۔ ٹار سمجھتے ہیں آپ لوگ، لک کو کہتے ہیں، اوکے۔ کیمل کو لک لگا کے اگر ہم کور کر دیں گے تو کیا ہوگا، وہ کیمل نہیں لگے گا، یعنی کیموفلاج ہو جائے گا یا ہز اپیرنس ول چینج۔ تو یہاں سے آپ دجالیت کو سمجھیں، یہاں سے آپ دجال کو سمجھیں۔ ایک چیز ہوتی ہے دھوکہ، ایک چیز ہوتی ہے ڈسیپشن۔ فرق کیا ہے؟ دھوکہ بہت واضح ہوتا ہے، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اگلا انسان جو ہے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ ڈسیپشن کیا ہے کہ آپ کو اینڈ تک پتہ نہیں لگتا اور آپ اس کے دھوکے میں آ چکے ہوتے ہیں، اور پھر اینڈ میں جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے دھوکے میں کتنے عرصے تک رہا ہوں لیکن مجھے بالکل بھی پتہ نہیں لگا۔ اسی کانٹیکس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کو بھی کیا کہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ بے شک زندگی، دنیا کی جو زندگی ہے، اٹ از نتھنگ بٹ دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طرح دجال جو ہے، جسٹ لائک اے کیمل از کورڈ وتھ ٹار ٹو ہائڈ اٹس آئیڈینٹی، اسی طرح دجال نے وہ لبادہ اوڑھا ہوگا، کس چیز کا لبادہ؟ خدا کا، کہ میں خدا ہوں، یا مسیحا کا لبادہ اوڑھا ہوگا، لوگ کو وہ کہے گا کہ میں مسیحا ہوں۔ مسیحا وہ ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے، جو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، جو لیڈ کرتا ہے لوگوں کو، جس کی طرف لوگ لک اپ ٹو کرتے ہیں، لیکن ہی از دی فالس مسیحا۔ اصل مسیحا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور فالس مسیحا جو ہے وہ دجال ہے۔ تو اس ورڈ سے ہم بڑا اچھا سمجھ سکتے ہیں کہ دجال لوگوں کو ڈسیپشن میں ڈالے گا، اتنی زیادہ ڈسیپشن میں ڈالے گا کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں دھوکے میں ہوں، اور یہی دجالیت ہے اصل میں۔ دوسرا اس کا روٹ ورڈ ہے دجل۔ دجل کا مطلب میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی واضح کیا تھا، اس کا مطلب ہے ڈسیپشن، دا گریٹ ڈسیپشن، یعنی انسان دھوکے میں ہوگا اور اسے پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو یہ ہے بیسکلی دجالیت۔ آپ کچھ حدیث میں غور کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں، یا کوئی کریشن اتنی بڑی نہیں۔ ایک حدیث میں کریشن کا ذکر ہے کہ کوئی کریشن اتنی بڑی نہیں جتنی دجال کی کریشن ہے، اور کریشن سے مراد فتنہ ہی ہے۔ اب وٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فتنہ؟ کوئی کسی کو پتا فتنہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کہا تمہاری مال اور اولاد اور بیویوں میں
تمہارے دشمن بھی ہیں، اور ایک اور آیت میں کہا کہ فتنہ بھی ہے، تمہاری مال اور اولاد، آزمائش. ایگزیکٹلی فتنہ کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں ہے، فتنہ کا مطلب ہے آزمائش. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کہا کہ دا ورلڈ از سویٹ اینڈ گرین، اور بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والی جو مخلوق تھی وہ عورت کی ذات تھی کیونکہ ان کے لیے فتنہ بن گئی تھی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، بلکہ فتنہ کا مطلب ہے آزمائش، عورتیں ان کے لیے آزمائش بن گئی تھی. اسی طرح دجال ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اتنی بڑی آزمائش ہے کہ حدیث کہہ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی برث سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا کہ فتنہ دجال ہے. آپ کو پتہ ہے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں کیسے وارن کرتے تھے؟ صحابہ خود بیان کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں بات کرتے تھے his eyes would turn wide، ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھی جیسے کہ دشمن آ رہا ہے پیچھے سے، اور his face would become red اور his voice would become loud، ان کا فیس ریڈ ہو جاتا تھا جوش سے، اور ان کی جو وائس ہے وہ لاؤڈ ہو جاتی تھی، اور صحابہ اتنا ڈر جاتے تھے انہیں لگتا تھا کہ ابھی پیچھے سے اٹھ کر دجال آ جائے گا. یعنی دس از دا امپیکٹ آف دا فتنہ آف دجال. اور وہ اس طرح ڈرایا کرتے تھے صحابہ کو جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور واقعی ہی سب سے بڑا فتنہ ہے. تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے، اور اس فتنے میں میجورٹی لوگ انوالوڈ ہوں گے. یہ فتنہ کیا ہے؟ ویل کم ٹو اٹ. اور حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے قریب ایک بہت بڑا مومن آئے گا یہ سمجھتے ہوئے کہ میرے پاس بڑا ایمان ہے، میری بڑی استقامت ہے، اور وہ دجال کو چیلنج کرے گا کہ امپریس می. بٹ حدیث میں آتا ہے کہ ہی ول بی انسپائرڈ بائی دی آرگومنٹس پریزنٹڈ بائی دجال. جب دجال اپنے آرگومنٹس پریزنٹ کرنا شروع کرے گا تو بڑے سے بڑا مومن ہل جائے گا. اسی لیے اسی کو میں ایک اور حدیث کے ساتھ جوڑوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وین یو فیس دجال فلی، دوڑ لگا دینا، اس کو فیس مت کرنا، اس کے سامنے مت آنا، بلکہ اس کو دیکھتے ہی دوڑ لگا دینا، فلی کر جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس بہت گلیمر، بہت کیرزما، بہت اسٹرانگ آرگومنٹس ہوں گے. اس کے پاس پتہ نہیں کیا سائنس ہوگی، کیا ٹیکنالوجی ہوگی، کیا میریکلز ہوں گے. کچھ حدیث میں واضح ہیں بہت. آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال will have something with him like paradise and something like hellfire, but his paradise will be hellfire, so I warn you against him. اس کی جو جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہے. جنت اور دوزخ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جنت میں جنات النعیم، اللہ نے جنت کو ایک نعمت بھی کہا ہے، اللہ نے جنت کو ایک ریسٹ کی جگہ بھی کہا ہے، اللہ نے جنت کو ایک ایسی جگہ کہا ہے جہاں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، انسان پہ، بلکہ انسان جو ہے وہاں پہ ایک بہت خوبصورت زندگی گزارے گا. اب دجال کی جنت بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ اس میں بہت آسائشیں ہیں، اس میں کمفرٹ زون بہت زیادہ ہے، اس میں ڈیزائرز کو جلدی پورا کرنے کی آسائشیں جو ہیں وہ میسر ہے، انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بہت ہے. جیسے ویسٹرن سویلائزیشن کو، یہ میرا پرسنل ایک ویو ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو میں دجال کی جنت سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کالز فار سیکریفائس، اسلام کالز فار ڈسپلننگ ڈیزائرز، بٹ ویسٹرن سویلائزیشن کالز فار انسٹنٹ گریٹیفیکیشن آف ڈیزائر. اسی لیے ہماری جو یوتھ ہے وہ ان سے بڑی انسپائرڈ ہے کیونکہ وہ ڈیزائرز کی بہت بات کرتے ہیں. ہر ڈیزائر انہوں نے پوری کرنے کے لیے وہ چیز ریڈی رکھی ہوئی ہے. ہر چیز اوپن ہے، شراب خانے اوپن ہے، کیسینو اوپن ہے، اسٹرپ کلبز اوپن ہے، ایوری تھنگ از اوپن. تو انسان کو وہ چیز بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اور ویسٹ سیکریفائس کی بات نہیں کرتا، ویسٹ جو ہے وہ نیبرز کا خیال رکھنے کی اتنی بات نہیں کرتا. اسلام میں تو بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اسلام تو انسان پہ بہت سی ذمہ داریاں ڈالتا ہے، تو اس لیے ہم لوگ ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. تو میں اس کی جنت کو سمجھتا ہوں. اب آپ دیکھ لیں، بندہ نیو یارک چلا جائے، وہاں پہ دنگ رہ جاتا ہے لائٹس کو دیکھ کے، بلڈنگز کو دیکھ کے. دبئی چلا جائے، کسی 7 اسٹار ہوٹل میں چلا جائے تو گم ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے یہی زندگی ہے، میں پتہ نہیں کہاں رہ رہا تھا، اصل میں تو یہ لائف ہے، لائف ایسی ہونی چاہیے. پھر اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی اس کی ایج میں، اتنی ڈسٹریکشنز کہ عام آدمی کے پاس سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ہوگا. اور آج بالکل ایسے ہے. میرے دوست نے اپنے ایک چائنیز کولیگ سے پوچھا، وہ چائنا میں تھا، اس نے کہا کہ کبھی تم نے نہیں سوچا کہ سورج کس نے بنایا؟ صرف اتنا سا کویسچن پوچھا تو وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ یہ باتیں سوچیں کہ سورج کس نے بنایا، چاند کس نے بنایا. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یہی بات ہے، دجالی سویلائزیشن میں اتنی ڈسٹریکشنز ہوں گی، انسان اتنا کھپ جائے گا ڈیزائرز کے معاملے میں کہ انسان کو آخرت بالکل بھول جائے گی. یعنی اس پہ پردہ حائل ہو جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ بھول رہا ہے. اصل بات یہ ہے
جیسے کیمل کو ٹین کر دیا جائے, اس پہ وہ جو لک ڈال دی جائے, پتہ بھی نہیں لگے گا یہ کیمل ہے, اینڈ میں جا کے آپ کو کوئی بتائے گا تو آپ کو پتہ لگے گا. اسی طرح انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ کس طرح سے وہ دجال کے چنگل میں پھنستا جا رہا ہے, اور اینڈ میں بہت بڑی تباہی ہو جائے گی, بہت بڑا لاس ہو جائے گا. یعنی کہ انسان دنیا سے بھی جائے گا اور آخرت سے بھی جائے گا, اور یہ ایویڈنٹ لاس ہے. تو اس کی جو جنت ہے اس کی بہت سے ویوز ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ ویسٹ کی طرف دیکھیں تو واقعی وہ اس کی جنت محسوس ہوتی ہے, کیونکہ وہاں گلیمر بھی ہے, وہاں مٹیریلزم بھی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ یولو جو لائف سٹائل ایک ہے, یو اونلی لیو ونس, یولو, اور یہ ہمیں بہت پسند ہے. ہماری ایڈورٹیزمنٹس بھی یہی لائف سٹائل دکھاتی ہیں. کوکا کولا کہتی ہے کھا لے پی لے جی لے, اور اسپرائٹ کہتا ہے من کی مان, اور ڈیو کہتا ہے کہ ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. یعنی ہر چیز میں وہ ایڈونچر ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ دنیا داری ڈال رہے ہیں, ہر چیز میں وہ ڈیزائرز کو ڈال رہے ہیں. تو یہ اس کی جنت ہے بیسیکلی. بٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہز ہیون ول بی, ہز پیراڈائز ول بی ایکچولی ہیل فائر. ایک مومن جو ہے اس کو وہ کہے گا کہ دوزخ میں جاؤ, اور وہ دوزخ میں چھلانگ لگا دے گا, لیکن اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. نقصان تو اپنا وہ کروا لے گا, لیکن یہ عارضی نقصان ہے. وہ مومن جو نقصان کروائے گا اصل میں وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح ایک شخص کو دجال چیر دے گا بیچ میں سے, اور اس کے بعد زندہ بھی کر دے گا. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لیٹلی میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ انہوں نے 200 سال پرانے ایک شخص کا ڈی این اے لیا اس کے آف اسپرنگ سے, اور یوزنگ دیٹ ڈی این اے دے ریکریٹڈ ہز برین, ہز کانشیسنیس, اس کی کانشیسنیس وہ واپس لے آئے کمپیوٹر پروگرام پہ, اور اس بندے سے وہ بات بھی کر رہے ہیں, وہ بندہ جواب بھی دے رہا ہے ایز اے کمپیوٹر پروگرام, کیونکہ اس کی وہی کانشیسنیس ہے, کیونکہ ڈی این اے وہی ہے جو اس کے آف اسپرنگ میں تھا, وہی اس کا ڈی این اے تھا. تو سائنس تو پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. دجالیت ہے یہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ دجال سب سے پہلے آ کے کہے گا وہ عیسیٰ ہے, مسیحا ہے, اس کے بعد وہ کلیم کرے گا آئی ایم گاڈ. اب گاڈ کے کیا ایٹریبیوٹس ہیں؟ اللہ زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. دجال کے پاس یہ ایٹریبیوٹ ہوگا, وہ زندگی بھی دے دے گا, وہ موت بھی دے دے گا. یہ کلیئرلی مینشنڈ ہے حدیث میں. آج سائنس جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے, ہم دجالیت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, اور ہمارا ٹیسٹ ہوگا, سویئر ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ سائنس از پلئنگ گاڈ. سائنس وہ چیزیں کر رہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے. مثال کے طور پہ آرٹیفیشل ویدر جو ہے کریٹ کرنا اللہ کا کام ہے, لیکن سائنس آج اس سے کھیل رہی ہے. ٹورنیڈوز کریٹ کرنا, ہریکین, سونامی لانا, زلزلے لانا, یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے, اور یہ بڑا سیکرٹلی ہو رہا ہے, سیکرٹ فیسلٹیز میں. اس طرح ڈیزیزز پھیلانا وہ تو اللہ کا کام تھا, لیکن نئی ڈیزیزز آ رہی ہیں اور وہ کریٹ کی جاتی ہیں لیبز میں, نئے ویپنز بن رہے ہیں. تو سائنس جو ہے پتہ نہیں اس وقت کہاں جا رہی ہے, اور ایک عام انسان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے, کیونکہ ایک عام انسان جو ہے اس نے دین اتنا نہیں پڑھا. تو جب وہ یونیورسٹیز میں جائے گا, کہیں پڑھنے جائے گا, تو ڈیفینیٹلی وہ ایکسپوز ہوگا سائنس سے. جب وہ سائنس سے ایکسپوز ہوگا, اس کے مائنڈ میں ڈفرینٹ اشکالات آئیں گے, ڈاؤٹس آئیں گے, تو پھر وہ اسلام سے جائے گا. اور یہی ہو رہا ہے. ہماری یوتھ جب فورن یونیورسٹیز میں پڑھنے جاتی ہے, وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اوہو اصل میں تو سائنس یہ بھی کر رہی ہے, یہ بھی کر رہی ہے, تو ویئر از گاڈ, اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر ان کے مائنڈ میں بہت سے اشکالات آتے ہیں. تو یہ دجال کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے. سائنس میں سمجھتا ہوں جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے, دجالیت کی طرف ہمارا قدم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سائنس بالکل نیگیٹو ہے اور سائنس پڑھنی نہیں چاہیے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اور بہت کڑک امتحان ہے ہمارے ایمان کا, کہ ہم ایمان والے رہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو کہے گی وہ ہم مانیں گے. اور میجورٹی لوگ کی آج یہ تھنکنگ ہے کہ جو سائنس کہے گی وہ میں مانوں گا, ادروائز میں نہیں مانوں گا. تو سائنس تو بھائی نہ گاڈ ہے, سائنس نہ وہی ہے, سائنٹسٹ نہ کوئی پروفٹ ہے, نہ میسنجر ہے. سائنٹسٹ تو ایک انسان ہے, اس نے کچھ ریسرچ کی ہے, ہائپوتھیسس کی بیسس پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے, اس کے کچھ پیرامیٹرز ہیں, اس کی کچھ ڈپینڈنسی ہے کچھ فیکٹرز پہ. تو یہ عام لوگ کو سمجھ نہیں آتی. تو اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال جہاں جائے گا وہ خزاں لے آئے گا, جہاں جائے گا وہ پودے اگا دے گا, نباتات اگا دے گا, بہار لے آئے گا. یعنی اس کے ہاتھ میں ریسورسز ہوں گی, وہ غلہ کنٹرول کرے گا, مال کنٹرول کرے گا. آج اگر ہم دیکھیں تو جیوش لابی جو ہے, زائنسٹ جو ہے, وہ آلریڈی فوڈ ریسورسز پہ تو قبضہ کر چکے. جتنے بھی ہمارے ٹن پیک فوڈز ہیں وہ سارے ان کے انڈر ہیں, اور جتنے بھی ان آرگینک فوڈز ہیں وہ بھی ان کے انڈر ہیں. اسی طرح جتنی بھی ملک انڈسٹری ہے آپ دیکھ لیں, آئل انڈسٹری ہے, فوڈ کراپس جو ہیں, وہ سارے آہستہ آہستہ وہ اپنے انڈر لیتے جا رہے ہیں. یعنی وہ اپنے اوپر ڈپینڈنٹ کر رہے ہیں باقی دنیا کو.
ریسورسز پہ قبضہ کر کے. تو دجال کے ہاتھ میں تو بہت ریسورسز ہوں گی, لوگ اس پہ ڈپینڈنٹ اتنا ہو جائیں گے کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس پہ ایکٹ کریں اور اس کو اوبے کریں. لیکن بہت مخصوص لوگ ہوں گے, چوزن ونز ہوں گے, جو اس بہت بڑے فتنے سے بچ جائیں گے. پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ دجال کے پاس غیب کا نالج ہوگا, وہ ایسی ایسی باتیں انسانوں کو بتائے گا جو انسان کو نہیں پتا اپنے بارے میں بھی, اور فیوچر کی بھی بہت سی وہ باتیں بتائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر جو ہے وہ کاٹ لے گا. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اس کی جو سواری ہے, اس کے جو گدھا ہے, اس کے 2 کانوں کے درمیان جو ہے وہ آئی تھنک 13 گز کا کچھ فاصلہ ہے, اس طرح سے 13 میٹرز ہے یا 11 ہے, مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی سپر سونک سپیڈ کا جو ہے وہ F-16 یا کوئی اور ایروپلین ہو, اور اس کے جو 2 ونگز ہیں وہ کان ہو. لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. احادیث کی تعویل کرنا یہ ایک حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اتنی زیادہ نہیں کر دینی چاہیے کہ بالکل ہی لٹرل میننگ سے ہی جائیں. ہو سکتا ہے وہ لٹرلی گدھا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, لیکن ہو سکتا ہے وہ ہوائی جہاز بھی ہو. تو یہ اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کیا ہے معاملہ. لیکن بہرحال اس ساری ڈسکشن سے ہم نے اخذ یہ کیا کہ دجالی سویلائزیشن جو ہوگی وہ کوئی نارمل سویلائزیشن نہیں ہے. اس میں بہت سے نیچرل لاز جو ہیں وہ بدل جائیں گے. مثال کے طور پہ مردے کو زندہ کرنا, آرٹیفیشل رین آ جانا, خزاں آ جانا, آرٹیفیشلی ہر چیز کو کنٹرول کرنا, منی کو کنٹرول کرنا, ریسورسز کو کنٹرول کرنا, اسی طرح غیب کا نالج جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا, اپنی اتھارٹی دکھانا. تو یہ ایک بہت ہی ٹیسٹنگ ٹائم ہوگا, اور آج آپ تھوڑا سا انالائز کریں تو یہ کام سارے ہو رہے ہیں. اور دجالی سویلائزیشن میرا یہ ویو ہے کہ بن چکی ہے. اب پھر اس کا ایک فزیکل ہم نے اپیرنس دیکھنی ہے دجال کی, کہ فزیکلی وہ کب آتا ہے. دجال سسٹم ہے کہ بندہ ہے, علماء کا اجماع ہے کہ وہ بندہ ہے, ابن آدم ہے, ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. نہ وہ جن ہے, نہ وہ کوئی دیو ہے, نہ وہ کوئی جو ہے فرشتہ ہے نعوذ باللہ, نہ وہ جو ہے وہ کوئی اور مخلوق ہے, نہ وہ شیطان ہے, بلکہ وہ ایک آدمی ہے. اور اس کا ایک سسٹم ہوگا. اس کی آدمی ہونے کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال ایک شخص ہے بنی آدم میں سے, اور دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے. دجال کی جو ایک آنکھ ہے اٹ ول بی بلجنگ آؤٹ ورڈ لائک اے گریپ, جیسے ایک انگور جو ہے وہ بلج کر رہا ہوتا ہے آؤٹ ورڈ. اس کی جو دوسری آنکھ ہے اس پہ کچھ گوشت چڑھا ہوگا, وہ آنکھ ٹھیک ہوگی, اس سے وہ دیکھ سکتا ہوگا. لیکن یہ والی آنکھ فالٹی ہوگی, یہ والی آنکھ جو ہے بند ہوگی, تو وہ کانا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی, اور وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. تو اس حدیث کو ڈاکٹر اسحاق رحمہ اللہ نے ایک طرح سے سمجھا ہے, جو کہ ضروری نہیں, کوئی حتمی بات نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے ایسا ہو. وہ میں آپ سے ویسے ہی فار نالج سے ایک شیئر کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں, ایک روحانی اور ایک مادی آنکھ. ایک سے مٹیریلزم دیکھے گا, ایک سے اسپرچویلٹی دیکھے گا. جب بھی کوئی ایک آنکھ بند ہو جائے گی تو ایکسٹریم ہو جائے گی. جب مٹیریل آئی بند ہے, صرف اسپرچوئل آئی اوپن ہے, تو وہ رہبانیت ہے, اور رہبانیت اسلام میں منع ہے. اور جب مٹیریل آئی کھلی ہے, اسپرچوئل آئی بند ہے, تو پھر وہ ایکسٹریمزم ہے, اور وہ پھر انسان کو دنیا دار بنا دیتا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن نے بہت اسٹرکٹ وارننگ دی ہے, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ مال جمع کرنے میں انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ضائع کر دیا حتیٰ کہ یہ کمپٹیشن میں لگ کے قبر تک پہنچ گئے, اور پھر ان کے پلے کچھ بھی نہیں. تو وہ پھر اس کو بہت کنڈیم کیا گیا ہے, ایکسٹریم آف مٹیریلزم کو. تو ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے وہ قائم ہی مٹیریلزم پہ ہوئی. روحانیت ان کا پلر ہے ہی نہیں. کوئی بھی چیز روحانیت کے مطابق ڈیسائیڈ وہاں نہیں ہوتی. وہاں کبھی یہ اسپیکٹ نہیں ڈسکس ہوگا پارلیمنٹ میں کہ مثال کے طور پہ اس کنٹری پہ اٹیک کرنا ہے تو ہیومینٹی پہ کیا افیکٹ ہوگا, کیونکہ یہ روحانیت کی ڈسکشن ہے, یہ سوشل ایشوز ہیں, اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اسلامک سویلائزیشن میں توحید اور روحانیت سب سے پہلے آتی ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ دجال کی جو سویلائزیشن ہوگی وہ ایکسٹریملی مٹیریلسٹک ہوگی, اور اس میں لوگ مٹیریلزم کو ورشپ کرنے لگیں گے. اور شاید یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ دجال کو لوگ ورشپ کریں گے لٹرلی بیکاز آف مٹیریلزم, کیونکہ وہ دینار کے بندے ہیں اور وہ مال کے بندے ہیں وہ لوگ. پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ دجال کی جو ایج ہوگی اس میں لوگ ڈسٹریکٹڈ ہوں گے بہت زیادہ, اور ڈپینڈنٹ ہوں گے ان چیزوں پہ جو دجال کے ہاتھ میں ہوگی. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے بتایا, وہ ہے تمیم الداری کی حدیث,
کہ میں نے آپ کو اس کی فزیکل اپیرنس بتا دیا ہے، وہ انسان ہوگا، مین ہوگا، بنی آدم میں سے ہوگا. تو حدیث یہ کہ تمیم الداری ایک صحابی تھے، وہ کرسچن تھے، وہ ایک جزیرے میں گم گئے بحری سفر کی وجہ سے. وہ جزیرہ کہاں ہے واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کے قریب کوئی جزیرہ ہو، اسرائیل کے قریب کوئی جزیرہ ہو. تو وہاں پہ وہ جب گمے تو ایک جانور تھا جو سارے کے سارا اوپر سے لے کے نیچے تک بالوں سے لدا ہوا تھا، 10 سا. اور اس جانور نے اسے کہا کہ آپ کو میرے آقا بلا رہے ہیں فلانی جگہ. وہ جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک دیو قامت شخص دیکھا جو زنجیروں میں جو ہے بندھا ہوا تھا. اور اس شخص نے ان سے 3 سوال پوچھے. ٹریز آف بیسن، گارڈن آف بیسن کا پوچھا کہ وہ ابھی تک بیئر کر رہا ہے ٹریز کو، فروٹس کو، کہ نہیں. انہوں نے کہا کر رہا ہے. انہوں نے کہا جب وہ ڈرائی ہوگا تو پھر میرا انتظار کرنا. پھر پوچھا سی آف گیلیلی ڈرائی کر گیا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جب وہ ڈرائی کرے گا تو میں ظاہر ہوں گا. تیسرا غالباً یہ تھا کہ کیا کوئی شخص آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں عربز میں سے؟ تو انہوں نے کہا بالکل آیا. انہوں نے کہا کہ عربز کی ہلاکت نہیں ہوگی، عربز کی بہتری ہے اگر اس شخص کو مان لیں سچا نبی. تو تمیم الداری نے یہ تینوں سوال آ کے رسول اللہ کو بتائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرمیشن کی کہ انہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہے وہ جھوٹا لیکن ہی اسپوک دا ٹروتھ، ادھر کہ اگر تم لوگ میری فالوئنگ کرو گے تو بہتری ہوگی. تو یہ بھی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ وہ شخص ہے اور وہ ایک جگہ قید ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اسے وہاں نظروں سے اوجھل رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک دم ظاہر ہوگا. اور جب وہ ظاہر ہوگا تو پھر اس کا فتنہ برپا ہوگا دنیا پہ، اور میجورٹی لوگ 90% لوگ تقریباً اس کو فالو کریں گے.